الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے حدود آرڈیننس اور تحفظ حقوق نسواں ایکٹ۔ بڑی لمبی داستان ہے، لیکن میں مختصراً اتنی کہ بات کچھ اصولاً سمجھ میں آ جائے۔ پاکستان بننے کے بعد سے ہی یہ مطالبات تقاضے چلتے رہے کہ پاکستان میں جب اسلام کے نام پہ بنا ہے اور دستور میں یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اسلامی قوانین نافذ ہوں گے اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، تو پھر جو اسلامی قوانین ہیں وہ نافذ ہونے چاہیے۔ ایک اس سے پہلے بڑا عجیب سا جھگڑا تھا 62 کے آئین میں کہ یہ ضمانت تو دی گئی تھی کہ پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکے گی، لیکن یہ نہیں تھا کہ قرآن و سنت کے قوانین بھی نافذ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ابہام تھا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں کئی دفعہ سوال اٹھایا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، آپ نے گارنٹی دی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، لیکن قرآن و سنت کے جو اپنے قوانین ہیں، اپنے کچھ احکام ہیں، وہ نافذ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ 73 میں دونوں باتیں شامل تھیں، 73 کے دستور میں، کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا اور قرآن و سنت کے اپنے قوانین جو ہے نا وہ پارلیمنٹ پابند ہے کہ وہ قانون سازی کر کے نافذ کرے۔ لیکن ان کے سامنے رکاوٹ یہ رہی ہے، جو رکاوٹ آج بھی ہے، کہ حدود شرعیہ بین الاقوامی حلقوں میں متنازع ہیں، قابل قبول نہیں ہیں۔ لیکن حدود کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات یہ، قرآن پاک میں تو حدود کا لفظ شرعی احکام کے لیے طلاق کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، نکاح کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، وراثت کے حوالے سے بھی تلک حدود اللہ۔ لیکن فقہ کی جب ترتیب ہوئی ہے تو فقہی اصطلاحات میں حدود مخصوص ہو گئے سزاؤں کے لیے۔ اس کی بنیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جب حضور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے فاطمہ مخزومیہ کی سفارش کی تھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا تھا، تشفع فی حد من حدود اللہ، کیا حدود اللہ میں سے ایک حد میں سفارش کر رہے ہو تم؟ تو یہ بیس بن گئی جس پر فقہا نے جو شرعی سزائیں ہیں ان پر حدود کا اطلاق کیا۔ اور اب حدود کا اطلاق جب فقہ اور شریعت کی بات ہوتی ہے تو وہ چند متعین سزاؤں پر ہوتا ہے، باقی معاملات پہ حدود کا اصطلاحی اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ بھی جو سزائیں ہیں معاشرتی جرائم کی وہ دو دائروں میں ہیں، ایک حدود اور ایک تعزیرات۔ حدود وہ ہیں چند جرائم میں 5 6 7 جن میں سزائیں متعین ہیں، اور باقی قاضی کی، حکومت کی، پارلیمنٹ کے ثوابدید پر ہیں، موقع اس کو تعزیرات کہتے ہیں۔ جن جرائم کی سزائیں حکومت کی یا پارلیمنٹ کی یا عدالت کی ثوابدید پر ہیں وہ تعزیرات کہلاتی ہیں، اور جو 5 یا 6 سزائیں متعین ہیں وہ حدود کہلاتی ہیں۔ اور چونکہ قصاص کا قانون بھی اس کے ساتھ ہے تو حدود و قصاص اکٹھے شمار ہوتے ہیں۔ حدود کا اطلاق قصاص پر نہیں ہوتا، لیکن وہ کل قصاص، کل حدود ہے، تو حدود و قصاص کا جملہ اکٹھا بولا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ قصاص میں تو مختلف درجات ہیں، یا قصاص نہیں ہے تو دیت ہے، دیت میں معافی بھی ہے، جزئی بھی ہے، کوئی وہ ساری۔ لیکن حدود میں فقہا تمام تقریباً متفق ہیں اس بات پر کہ وہ سزائیں جو قرآن پاک میں اور سنت رسول میں متعین ہیں، حضور کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں طے ہو گئی تھی اجماع سے، وہ سرقہ کی حد ہے، ڈکیتی کی حد ہے، اور اس کی زنا کی حد ہے، قذف کی حد ہے، ارتداد کی حد ہے۔ یہ 5 6 جو سزائیں متعین ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی کو کمی بیشی یا تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، یہ حدود کہلاتی ہیں۔ ان سے ماورا ساری سزائیں سب تعزیرات کہلاتی ہیں۔ پاکستان تعزیرات ایکٹ دیکھ لیں تو سینکڑوں سزائیں ہیں
لیکن حدود کے ضمن میں 7 8 10 دفعات ہوں گی، باقی سب تعزیرات۔ یہ حدود جو ہے نا شرعی سزائیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حدیث سنت میں ہے، اجماع صحابہ سے ہیں، اجماع امت سے ہیں، ان سزاؤں پر مغرب کو اعتراض ہے، اور وہ مسلسل صرف اعتراض نہیں کرتے بلکہ مداخلت بھی کرتے۔ مثال کے طور پر انسانی حقوق کے چارٹر میں ایک دفعہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ جرم کی سزا جو ہے نا، جرم کی سزا کو جسمانی تشدد سے، ذہنی اذیت سے اور تذلیل سے پاک ہونا چاہیے۔ اس پہ لکھی ہوئی اس سے دستخط ہے سب کے۔ اس میں یہ ہے 3 باتیں کہ کسی رویے میں، کسی طرز عمل میں، یا کسی سزا میں، یا کسی سزا کا لفظ، کسی سزا میں جسمانی تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور ذہنی اذیت نہیں ہونی چاہیے، اور تذلیل، کھلے بندوں اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بین الاقوامی اس کو قانونی سمجھیں، UN چارٹر ہے، اس چارٹر پر پوری دنیا میں ورک ہوتا ہے۔ تو اس اصول کی بنیاد پر ہماری تمام سزائیں انسانی حقوق کے منافی کہی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر چوری کا ہاتھ، چوری کی سزا کیا ہے؟ فقط ویدیہما، تو یہ قطع ید جسمانی تشدد ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہاتھ کاٹ دینا بہت جسمانی تشدد کیا ہوگا؟ یا قذف کی سزا کوڑے مارنا ہے، کوڑے مارنا بھی جسم پر تشدد ہے۔ یا رجم کر دینا تو سب سے بڑی بات ہے۔ انگلی کاٹ دینا قصاص میں، ہاتھ کاٹ دینا، بندے کو قتل کر دینا، یہ جو چیزیں سزائیں ہیں نا، اقوام متحدہ کے اس چارٹر کی اس بنیاد پر یہ غیر انسانی سزائیں کہلاتی۔ یہ اس میں تشدد بھی ہے، اس میں ذہنی اذیت بھی ہے، اس میں تذلیل بھی ہے۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال ایک سمجھیں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے ہاں ایک کیس کافی دیر چلتا رہا ہے کہ ایک عدالت نے مجرم کو، جو ڈاکو تھا، قتل بھی کیا تھا، ڈکیتی بھی کی تھی، سزا دینے کا، موت کی سزا دینے کا فیصلہ دیا، اور یہ کہا کہ کھلے بندوں اوپن اس کو پھانسی دی جائے۔ تو یہ اوپن پھانسی دینا سپریم کورٹ میں سموٹو نوٹس کے تحت زیر بحث آ گیا، 6 مہینے بحث چلتی رہی اس پر۔ یہ اس جنیجو کے دور کی بات ہے، جنیجو مرحوم کے، 6 مہینے بحث چلتی رہی اس نقطے پر کہ یہ تذلیل ہے۔ کھلے بندوں سزا دینا توہین ہوتی ہے، یہ تذلیل ہے اور انسانی حقوق کے منافی ہے۔ یہ سزا جاری رہنی چاہیے، باقی رہنی چاہیے، ختم ہونی چاہیے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5-6 مہینے بحث چلتی رہی، اور بالآخر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ انسانی حقوق کا منافی ہے، اور اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ کھلے بندوں سزا دینا انسانی حقوق کے منافی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں ایک نقطہ یہ زیر بحث آیا سپریم کورٹ میں، یہاں کہیں ہماری فائلوں میں وہ کاغذات پڑے ہوں گے سارے، میں نے ریکارڈ میں یہ نقطہ زیر بحث آیا کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سزا کھلے بندوں دو، اور انسانی حقوق کا چارٹر کہتا ہے کہ کھلے بندوں سزا مت دو، یہ تذلیل ہے۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ باقاعدہ نقطہ زیر بحث آیا کہ دونوں میں ٹکراؤ آ جائے، اور یہاں واضح ٹکراؤ ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ سزا لوگوں کو دیکھنی چاہیے، اور چارٹر کہتا ہے کہ نہیں، یہ تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ٹکراؤ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہ نقطہ زیر بحث رہا، اس پر اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے، اور لمبا، ہمارے ملک کے معروف وکیل ہیں، انہوں نے 3 دن اس پہ بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چارٹر کو ترجیح دیں گے۔ دلیل یہ قرآن پاک سے 2 دلیلیں پیش کی۔ ان کا قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم چارٹر کو ترجیح دیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معاہدات کی پابندی کرو، اور یہ معاہدہ ہے جس پر ہمارے دستخط ہیں۔ ہم UN کا حصہ ہیں، چارٹر پر ہمارے دستخط ہیں، چارٹر کی بنیاد پر ہمارے معاملات چلتے ہیں، اور قرآن پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، معاہدات کی پابندی کرو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک ہمیں معروف پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اور بہت سے معاملات کی بنیاد عرف پر ہوتی ہے۔ آج کا عالمی عرف یہ ہے کہ کھلے بندوں سزا نہ دی، یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس بنیاد پر بحث ہوئی وہاں، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ کھلے بندوں سزا دینا تذلیل ہے اور انسانی حقوق کے منافی ہے، اور قرآن پاک بھی ہمیں معاہدات کی پابندی کا حکم دیتا ہے، اس لیے یہ سزا منسوخ۔ یہ میں نے صرف یعنی معاملہ کس حد تک ہے۔ اب تو بات بہت آگے نکل گئی ہے، بہت آگے نکل گئی ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی پوری طرح پر اس بات پہ جنرل اسمبلی 3-4 دفعہ اکثریت سے قرارداد کر چکی ہے کہ موت کی سزا تو کسی جرم میں نہیں ہونی چاہیے۔ موت کی سزا مکمل طور پہ ختم ہونا دنیا میں ضروری ہے۔ ہم نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، حیثیت ملک کے ہمارے وہاں دستخط ہیں، اور ان کا تقاضا یہ ہے کہ موت کی سزا ختم کرو ہر جرم میں۔ پہلے تو صرف یہ تھا نا کہ توہین رسالت پر موت کی سزا ختم کرو، وہ اس قوم نے نہیں مانی۔ تب وہ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ کسی بھی جرم میں موت کی سزا نہیں، ختم کرو اس کو۔ اور اس کی سنگینی کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم پچھلے 6-7 سال سے سزا نہیں دے رہے تھے۔ زرداری صاحب نے معطل کر دی تھی، چلو ختم نہیں کرتے لیکن معطل تو کر سکتے ہیں، سزا نہیں ہو رہی تھی۔ اور زرداری صاحب جب صدارت سے الگ ہوئے، ریٹائر ہوئے، تو آخری دن جب پارلیمنٹ میں گئے تو انہوں نے بطور خاص کہا کہ بھائی اس بات کو نہ چھیڑنا، یہ ہمارا معاہدہ ہے، اس پہ پریشانی ہوگی تمہیں۔ لیکن ہمارے محترم وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ ہم موت کی سزا بحال کریں گے، یعنی عمل بحال کریں گے۔ وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی تیسرے دن یورپی یونین کا وفد آ گیا، نہیں ہوگا، اور ہمیں اعلان کرنا پڑا کہ نہیں، ہماری سابقہ پالیسی چلتی رہے گی۔ اب یہ جو ملک کے داخلی حالات کے باعث 2 4 5 6 پھانسیاں ہوئی ہیں، یہ سیاسی مسائل، اور اب پھر یورپی یونین رکاوٹ بن کے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ میں عالمی ماحول عرض کر رہا ہوں کہ عالمی قانون، عالمی ماحول، سزائے موت کے، اور یہ حدود جتنی بھی ہیں، اب ہماری حدود میں آپ 3 سب باتیں اگر سامنے رکھیں، جسمانی تشدد نہیں ہوگا، ذہنی اذیت نہیں ہوگی، تذلیل نہیں ہوگی، تو ہماری کون سی سزا خالی ہے اس سے؟ جتنی حدود ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے، انگلیاں کاٹنی، کیا ہے السن بالسن، یہ سارا وہ، اور کوڑے مارنا، اور کھلے بندوں سزا دینا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑی تفصیل عرض کی ہے کہ بین الاقوامی طور پر عالمی حلقوں میں ہماری حدود شرعیہ متنازع ہے۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تو مطالبہ چلا آ رہا ہے، اور اب تک ہم اس کی بات کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن عالمی سطح پر حدود آرڈیننس اور حدود کے قوانین جو ہیں یہ متنازع ہے، اور انسانی حقوق کے منافی تصور کیے جاتے ہیں، اور اس لیے دباؤ رہتا ہے مسلسل۔ پہلے دباؤ تھا کہ نافذ نہیں کرنے، جب نافذ ہوئے تو پھر دباؤ کہ اس کو ختم کرو، وہ اس کی تفصیل میں بعد عرض کروں گا۔ لیکن پہلا مسئلہ، پہلی میں نے صورت یہ عرض کی ہے کہ حدود شرعیہ کا نفاذ ہمارے دستور کا تقاضا تھا، قیام پاکستان کا تقاضا تھا، اور پاکستانی قوم کے جذبات کا تقاضا ہے۔ اب بھی جو تازہ ترین سروے ہے، ابھی چند دن پہلے کہ عالمی اداروں نے سروے کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی 98% اکثریت شرعی قوانین چاہتی ہے۔ عالمی سروے کی رپورٹ یہ ہے، ابھی ہفتہ 10 دن پہلے۔ ملک کا تقاضا، قوم کا تقاضا، پارلیمنٹ کا تقاضا، لیکن پہلی رکاوٹ تو یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ اس تناظر میں ہماری 2 کوششیں ہوتی ہیں قومی سطح پر۔ ہمارا دینی حلقوں کا مطالبہ تو یہ ہوتا ہے بھائی رکاوٹیں ہوتی پھریں، ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، دستور میں اسلام کی گارنٹی ہے، نافذ کیوں نہیں ہوں گی؟ یہ ہمارا موقف یہ تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے ہاں 2 ذہن پائے جاتے ہیں، بلکہ 3۔ ایک ذہن ہمارا ہے کہ ہمارا کل بھی مطالبہ تھا، آج بھی ہے، کل بھی کوشش تھی، آج بھی، آئندہ بھی رہے گی کہ حدود شرعیہ نافذ ہوں۔ ایک ذہن یہ ہے کہ گول مول بات رکھو یار، قانون رہنے دو، عمل نہ کرو، یہ باقاعدہ پالیسی ہے۔
یہ باقاعدہ اسٹریٹجی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. قانون کو نہ چھیڑو کہ لوگ ناراض ہوں گے، مولوی شور مچائیں گے، اور عمل نہ کرو وہ راضی رہیں گے. یہ ایک تیسرا ذہن بھی ہے کہ ان کی ایسی تعویل کر دو کہ اس کو ایسا ترامیم کر کے نئی تعبیر کر کے ایسا رخ دے دو کہ وہ جو ہے نا وہ بھی مطمئن رہیں اور ہم بھی کہیں کہ ہم نے قرآن پہ عمل کیا ہے. اس کی تعبیرات میں نئی تعبیر کی جائے. میں مثال کے طور پر عرض کروں گا، یہ قطعیت پر یہ واضح حکم ہے فاقطعوا ایدیہما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا ہے، فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ کاٹا ہے، اور بھی یعنی قرآن بھی کہہ رہا ہے، سنت بھی یہ کہہ رہی ہے. یہ فاقطعوا ایدیہما کا معنی کیا ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے. لیکن ہمارے حلقوں میں اس پہ تعبیر کی گئی کہ نہیں، اصل میں قرآن پاک کی منشا یہ نہیں ہے. قرآن پاک کی منشا یہ ہے، وہ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، یہ پرویز صاحب نے لکھا ہے، علامہ پرویز صاحب نے لکھا کہ قرآن پاک کی منشا یہ نہیں ہے، کہ اس کی منشا یہ ہے جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ اگر کوئی بات طے کر دیں تو کوئی اس پر رسانے کی گنجائش نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں یار میں تو ہاتھ کاٹ کے دے دیے. یہ محاورہ ہے کہ میں نے ہاتھ کاٹ کے دے دیے، یعنی میں بے بس ہو گیا ہوں. تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نے ہاتھ کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیے، کیونکہ میں بے بس ہوں، میرا اختیار نہیں رہا. یہ اصل میں محاورہ ہے بے اختیار ہونے سے. مولویوں کو سمجھ نہیں آئی بات، اصل بے اختیار کر دو ان کو. فاقطعوا ایدیہما کا معنی یہ نہیں کہ فزیکلی ہاتھ کاٹ کے سزا دو، مطلب یہ کہ اس کو بے اختیار کر دو اور کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دو. یہ تعویل کس لیے کی گئی؟ یہ بین الاقوامی حلقوں کو کہ نہیں بولے وہ یہ. تو میں نے ان سے سوال کیا تھا، اس زمانے میں ایک مضمون لکھا تھا، میں نے کہا یار ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، رسول اللہ کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کمزور لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ مخزومی کا ہاتھ کاٹا تھا تو حضور کو سمجھ کیوں نہیں آئی تھی کہ فاقطعوا ایدیہما کا معنی یہ نہیں ہے، فاقطعوا ایدیہما کا معنی یہ ہے. یہ میں نے تیسرا ذہن بتایا ہے کہ ایسی تعویلات کرو، ایسے اس کو رخ دو تاکہ یہ بھی الزام نہ آئے کہ قرآن پاک پہ ہم نے عمل نہیں کیا اور مغرب کا تقاضا بھی پورا ہو جائے. ہمارے یہ تینوں ذہن پائے جاتے ہیں، تینوں ذہن پائے جاتے ہیں. میں یعنی تینوں، یہ ہمارا حلقہ بھی اپنے موقع پہ قائم ہے. اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جو دین کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں وہ تعویل کی طرف نہیں جاتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے نافذ ہے بھائی، بس نافذ ہے، نافذ کر دیں گے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. میں ایک دلچسپ اس پہ کو لطیفہ عرض کروں، ہمارا مزاج کیا ہے. یہ جب سود کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آرڈر دے دیا، سارے قوانین کو ختم کیا جائیں، سارا ٹوٹل آرڈر ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی، نظر ثانی کی اپیل دائر ہو گئی. اب ہم سوچ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نظر ثانی کیا کرے گا، یعنی ساری بحث ہو چکی، سب اونچ نیچ، کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو اب یہ اس کو ختم کریں گے تو کیسے ختم کریں گے؟ بہرحال قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، کیسے کریں گے کہ ختم کریں گے؟ لیکن کیسے کیا؟ کمال ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کا فیصلہ غلط ہے، یہ نہیں کیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ کہا کہ سماعت میں حکم رہ گیا ہے، کوئی دوبارہ سماعت کی جائے 18 سال پہلے 0 پوائنٹ پہ. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تکنیک ہوتی ہے کہ اس سے اتنا جملہ کہ سماعت میں فلاں جگہ حکم رہ گیا تھا، وہ تقاضے پورے نہیں ہوئے تو دوبارہ سماعت کی جائے. 18 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا، تو دوبارہ سماعت کی جائے کا معنی کیا ہے؟ جیسے لوڈو کا سانپ لڑ جاتا ہے پھر ہم 0 پہ چلے گئے. یہ تکنیک ہوتی ہے. میں نے ایک جج صاحب سے پوچھا، اس پینل کے ایک جج صاحب نے کہا یار کیا کیا آپ نے؟ کہتے مولانا کیا کرتے ہم؟ یہ کہہ کے کہ فیصلہ غلط ہوا، ہم نے کافر ہونا تھا. آپ جناب نہ پڑھاتے نہیں، میں مسلمان ہیں. یہ فیصلہ کر کے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، ہم نے کافر تو نہیں بنا تھا، لیکن ہم نے ختم بھی کرنا تھا. یہ آرڈر تھا، ہمیں یہ پالیسی تھی کہ ختم کرنا ہے.
تو اس کا یہی راستہ تھا کہ ہم کہتے ہیں دوبارہ سے بات کر لیں، 18 سال پہلے 0 پوائنٹ پہ چلے جائیں۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یہ نہیں کہ انکار کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ 3 ذہن ہمیں سامنے رکھنے چاہیے۔ ایک ذہن ہمارا ہے، ایک ذہن مؤولین کا ہے جو تعویلیں کر کر کے گول مول کرتے ہیں، ایک ذہن ان کے اسٹیبلشمنٹ کی اکثریت بالکل انکار نہیں کریں گے، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب وہ پھنسے ہوئے کہتے کیا کریں، ہم نے ان کو بھی راضی رکھنا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ انکار ہو نہ عمل ہو۔ یہ اس پر بھی یہی پوزیشن چلی آئی۔ ایک اور لطیفہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا مجموعی قومی مزاج اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے۔ ہمارا ایک بہت پرانا جھگڑا چل رہا ہے عالمی ماحول کے ساتھ، عورت کو طلاق کا حق دو۔ یہ سن 60 سے چل رہا ہے، ایوب خان کے زمانے سے، کہ عورت کو طلاق کا حق برابر مرد کے برابر دو۔ ہم نے معاوضہ کیا وہ دیں گے، لیکن ہم نے نکاح کے فارم میں تفویض طلاق کا خانہ لکھ کر مطمئن کر دیا۔ نکاح کے فارم میں خانہ ہے، کیا خامند نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے، اور ان کو فارم پہنچا دیا کہ ہم نے دے دیا ہے۔ یہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہ انکار کا الزام آئے نہ عمل کرنا پڑے۔ یہ ہمارا مجموعی مزاج یہ ہے۔ حدود آرڈیننس پہ زیادہ زور دیا جب ضیاء الحق مرحوم کی حکومت تھی اور پاکستان قومی اتحاد بھی حکومت میں شامل تھا۔ مولانا مفتی محمود صاحب کی قیادت میں قومی اتحاد کا بہت سی جماعتیں ہم شریک تھے، ہمارے 3 منسٹر تھے، جمعیت کے 3 منسٹر تھے ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ، صبح صادق کھوسو تھے، حاجی وہ تھے ہزارے والے حاجی صاحب، اور یہ حاجی زمان خان چکزئی تھے، اور یہ 3 منسٹر تھے۔ تو مفتی صاحب نے اس دور میں حکومت کے ساتھ شراکت کر کے کچھ فیصلے کروائے تھے جو ہو گئے تھے، نافذ ہو گئے، لیکن ہو گیا۔ ان میں یہ بھی تھا کہ حدود شریعہ کا نفاذ کیا جائے۔ یہ پاکستان قومی اتحاد جب ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ حکومت میں حصہ دار تھا، شریک تھا، اس دور میں یہ مسلسل وفاقی شرعی عدالت بھی اس دور میں بنی ہے، اسی شراکت اور مطالبات کی بنیاد پر۔ اور یہ قرارداد مقاصد آئین کا باضابطہ حصہ نہیں تھی، باضابطہ حصہ بھی اس دور میں بنی ہے، اس دباؤ کے نتیجے میں۔ اور حدود آرڈیننس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، چونکہ میں شریک رہا ہوں سارے پروسیس میں، کہ حدود آرڈیننس کے نفاذ کی جب بات ہوئی تو دنیا ٹوٹ پڑی تھی۔ آپ کیا کرنے لگے، آپ غور کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ مفتی صاحب ڈٹ گئے، ان کا نہیں بھی یہ تو ہم کریں گے، ورنہ ہم جا رہے ہیں، حکومت سے نکل رہے ہیں، یہ تمہیں کرنا ہوگا ورنہ ہم نکل رہے ہیں۔ تو اس کو گول کرنے کے لیے دنیا بھر سے دانشور بلائے گئے جو مختلف توجیہات، تعویلات سے، یہ ہمارے شام کے معروف بزرگ گزرے ہیں، عالم تھے، ڈاکٹر معروف دوالیبی بڑے علماء میں سے ہیں، اور شام کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں ایک دور میں، ڈاکٹر محمد معروف الدوالیبی۔ وہ آئے اسلام آباد اور 3 دن مفتی صاحب سے مکالمہ رہا۔ ایک مجلس میں بھی شریک ہوا کہ اس کو یہ رجم کو کم از کم گول کریں، یہ جو دنیا کو ہم منہ نہیں دکھا سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے، وہ باس مباحثہ، اعتراضات، سوالات، جوابات، بہت سی لمبی بس، کوئی اردن سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح مفتی صاحب ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن وہ سب ڈھیلے نہیں پڑے۔ ان کا نافذ تو کرو، دیکھی جائے گی بعد میں۔ تو حدود آرڈیننس اگرچہ مکمل طور پر پھر بھی نہیں، لیکن کم از کم میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا ایک دفعہ، کہتے یار 90% تو ہو گئے ہیں، تو آرڈیننس جاری ہوا، نافذ ہوا، ان کا 90% تو ہو گئے ہیں، باقی 5-10% بھی چلو کبھی دھکا لگا لیں گے ایک اور، یہ نافذ ہو گئے۔ حدود آرڈیننس کے نام سے حدود شریعہ کا ملک میں نفاذ ہوا ہے ضیاء الحق مرحوم کے دور میں، پاکستان قومی اتحاد کی شراکت کے بعد، اور اس پروسیس کے ساتھ وفاقی شرعی عدالت بنی،
لیکن مسلسل اس کے بعد مسلسل اس پر اعتراضات، اس کے راستے میں رکاوٹیں، اس پر یہ اور یہ ویسے ہی نہیں، امریکہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اس پہ فریق ہے، مشورے کے طور پر نہیں، فریق ہے اس میں. اب بھی یورپی یونین فریق ہے. امریکی وزارت خارجہ ساؤتھ ایشیا ڈیسک جو ہے اس پہ فریق ہے. اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن اس میں فریق ہے. تو مسلسل دباؤ ڈالتے رہتے ہیں ختم کرو. اور حکومتوں نے تو اس کو نہیں چھڑا، لیکن یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور میں ان سے وعدہ کر لیا کہ میں کرتا ہوں کچھ کرتا ہوں. لیکن عنوان یہ اٹھایا تحفظ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بل آنا چاہیے. ٹائٹل یہ تھا تحفظ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسمبلی میں ایک بل آنا چاہیے. انہوں نے ایک بل پیش کیا. ہم نے اعتراض کیا بھئی یہ تحفظ حقوق نسواں بل نہیں ہے، یہ حدود آرڈیننس میں ترامیم کا اور ان کو ختم کرنے کا بل ہے. شور مچایا ہم نے ملک میں. جنرل پرویز مشرف صاحب تو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چودھری شجاعت حسین صاحب ساتھ تھے یہ ان کے. تو چودھری صاحب سے ہم نے کہا یار دولہی کے بیٹے ہو، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ حقوق نسواں کے نام پر حدود آرڈیننس کا تیا پاچا کرنے لگے آپ. تو بہرحال انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی. اس پر باقاعدہ مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ. انہوں نے جو ترامیم کی، ان ترامیم کا خلاصہ یہ تھا کہ حدود آرڈیننس اور بالخصوص ان میں سے زنا پر جو سزائیں ہیں، سارے حدود آرڈیننس باقی بھی نہیں، رجم اور 100 کوڑے، یہ جو دو ہی سزائیں ہیں نا، شادی شدہ کے لیے رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے کیا ہے 100 کوڑے ہیں. اور یہ قرآن پاک میں اور سنت رسول سے ثابت ہیں یہ. تو یہ ٹوٹل بل صرف ان دو سزاؤں کے گرد گھومتا تھا، لیکن ٹائٹل تھا اس کا تحفظ حقوق نسواں بل، کیونکہ عورتوں کے حقوق. اس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. علماء کی کمیٹی بنی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، میں تھا، مولانا حسن جان صاحب تھے اور علماء تھے. ہم 8-10 علماء اور 8-10 وکلاء اور وزیر قانون وسیع بدر صاحب تھے اور یہ اٹارنی جنرل اور یہ سارے. ہم 3 دن بحث کرتے رہے. ہم نے پہلی بات کی حقوق نسواں. ہم نے کہا جو پاکستان میں عورتوں کے حقوق جو فی الواقع متاثر ہو رہے ہیں ان پہ بل بنائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عورت کو وراثت دلوائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جبری شادی کو رکوائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عورتوں کے خرید و فروخت بعض علاقوں میں ہوتی ہے، اس کو رکوائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ قرآن سے شادی کا بعض جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے عورتوں کو محروم کرنے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ایک بل بنا کے دیا کہ بھئی حقوق ان کا نام ہے، حقوق زنا حقوق میں نہیں ہے. میں نے اس پہ لکھا بھی اور ان سے کہا سامنے، میں نے کہا یار بل سارا زنا کے قوانین پر ہے اور عنوان ہے حقوق نسواں. مطلب یہ ہے کہ عورت زنا کا حق مانگ رہی ہے. یہاں کیا تصور دنیا کے سامنے دے رہے ہو؟ بل میں ٹوٹل باتیں زنا کی سزا کی ہے اور ٹائٹل کیا ہے حقوق نسواں. کہ عورت پاکستان کے حقوق، عورت یہ حق مانگ رہی ہے. یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ پاکستان کی عورت زنا کا حق مانگ رہی ہے. خدا کا خوف کرو. مذاکرات ہوئے، ہماری باتیں میز پر تو ساری مانی. میں نے اس پر تفصیل لکھی ہے، کتابچہ بھی پورا ہے. میز پر ساری باتیں مانی انہوں نے. میز پہ کسی بات کا انکار نہیں کر سکے وہ. بلکہ ایک مرحلے پہ جنرل پرویز مشرف باہر ایک دورے پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ جملہ آج بھی ریکارڈ پر کہا، یار ہمارے علماء نے جو حقوق نسواں کا جو اصل تصور پیش کیا ہے، میں تو ان کو سلام کہتا ہوں کہ ہم نے ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو عورتوں کو حقوق ہے کیا. لیکن بعد بھی آ کر وہ جب بار بار نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی. تو تحفظ حقوق نسواں کے نام سے جو بل پیش ہوا
اس پہ بڑی بحث ہوئی، ملک میں مظاہرے بھی، جلوس بھی، جلسے بھی، سب کچھ ہوا، لیکن چونکہ اکثریت تھی انہوں نے تحفظ حقوق نسواں بل پاس کر دیا، اور حدود آرڈیننس جو نافذ تھے ان کا ایک ایک کر کے وہ ترامیم کر کے، میں اس پہ تھوڑا سا خلاصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو اس پر میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا، اس سے تبدیلی کیا آئی۔ اب وہ ایک صفحہ سن لیں میں نے جو اس پر جو لکھا تھا۔ اس میں سب سے بڑی تبدیلی اور خرابی یہ نظر آتی ہے کہ اس قانون میں زنا کے سوا کوئی اور مسئلہ شامل نہیں ہے مگر اسے عنوان حقوق کر دیا گیا ہے، اور اس طرح زنا کو حقوق کی فہرست پہ شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات صدر جنرل مشرف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہی ہے کہ ہم اس ایکٹ میں زنا کے سوا کسی مسئلہ کو نہیں چھیڑا، اور امر واقعہ بھی یہ ہے کہ زنا ہی کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، لیکن اسے حقوق کا عنوان دے کر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں زنا اب جرائم میں نہیں بلکہ حقوق میں شمار ہو۔ دوسرا اعتراض اس پہ تھا کہ زنا حقوق کا عنوان دیا گیا اور حقوق بھی عورتوں کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ تاثر دے پاکستانی عورت کی یہ تصویر پیش کر رہے ہیں کہ وہ زنا کی سہولتیں مانگ رہی ہے، دنیا کے سامنے یہ تصور ہے کہ زنا کی سہولتیں مانگ رہی ہے، حالانکہ پاکستانی عورت اکثریت سے غالب اکثریت عصمت و عفت پر یقین رکھتی ہے اور زنا کو حرام سمجھتی ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا فرق ہوا، زنا قابل دست اندازی پولیس نہیں رہا اس آرڈیننس کے ساتھ، کوئی شکایت کرے گا تو شکایت درج ہوگی، یہ ایک بڑا فرق ہے۔ جو ریاستی جرم ہوتا ہے نا اس پہ ریاست فریق ہوتی ہے، کسی کی درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ریاستی جرم ہوتا ہے اس پہ کسی کی درخواست کی پولیس خود ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن اس بہت بڑی زیادتی یہ کی گئی ہے کہ زنا کی دونوں صورتوں یعنی زنا بالرضا اور زنا بالجبر کو ناقابل دست اندازی پولیس قرار دے دیا گیا۔ کوئی شکایت کرے گا تو کارروائی ہوگی، کوئی شکایت نہیں کرے گا تو کارروائی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ زنا بالجبر کو حدود کے دائرے سے نکال کر تعزیری جرم بنا دیا گیا، اب حد نہیں رہی، عدالت کی ثوابدید پر ہے، 5 سال سزا دیتی ہے، 10 سال سزا دیتی ہے، جرمانہ کرتی ہے، جو شرعی حد جو متعین تھا وہ ختم ہو گئی۔ اس میں ایک ظلم یہ کیا گیا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عدالت کی طرف سے حتمی فیصلہ سنائے جانے کے بعد اس بھی سزا میں کمی یا معافی کا کسی شخص کو اختیار نہیں ہے، مگر اس قانون میں یہ اختیار صوبائی حکومت کو دے دیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کسی سزا کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیکنیکل واردات اس قانون کے ذریعے یہ کی گئی ہے، ایک اور خرابی میں یہ پیدا کی گئی ہے کہ قذف کے قوانین میں یہ گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ اگر عورت عدالت میں رضاکارانہ طور پر زنا کے جرم کے ارتکاب کا اعتراف بھی کرتی ہے تو وہ سزا سے مستثنیٰ ہوگی۔ یہ میں جو ترمیمیں کی گئی نا وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک اور ٹیکنیکل واردات اس قانون کے ذریعے یہ کی گئی کہ بلوغت کی حد 16 سال کی عمر مقرر کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نابالغ لڑکی اگر رضامندی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ زنا کو زنا بالجبر تصور کیا جائے گا اور لڑکی کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 سال کی عمر تک لڑکی پر زنا کا الزام ثابت ہونے کے بعد بھی اس جرم میں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ میں نے اس کا تھوڑا سا نقشہ، یہ تفصیلات بہت زیادہ ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ تحفظ حقوق نسواں ایکٹ کے ذریعے حدود آرڈیننس کو جو بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے، بڑے دباؤ سے منظور کروایا گیا تھا، اس کا تیا پانچا کر دیا گیا اور وہ ابھی تک نافذ ہے، اور ہم اس صورتحال سے ہیں۔ جی میں نے ہلکا سا تعارف کروایا ہے کہ حدود آرڈیننس کیا تھا، تحفظ حقوق نسواں بل کیا ہے، اور حدود آرڈیننس کن کوششوں سے نافذ ہوا تھا۔ عمل تو ابھی تک کسی پہ نہیں ہوا، لیکن کم از کم نفاذ تو تھا، کاغذوں میں تو تھا۔ وہ کاغذوں میں بھی حدود شریعہ جو نافذ ہوئی وہ تحفظ حقوق نسواں ایکٹ کے تحت جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ بھی ختم کر دی۔ یہ ہلکی سی رپورٹ میں نے پیش کی ہے، تو کوئی سوال کسی دوست کے ذہن میں ہو تو نوجوان آگے آئیں اور پڑھیں، بس ایک ہی حال ہے۔ اس کے بعد سے تھوڑی رہنمائی اگر ہو جائے، کون سی؟
مطالعے کے اعتبار سے طبی علماء کو یہ پڑھنا یہ لائبریری اسی لیے سب کچھ آپ کی رہنمائی میں ورنہ پوچھیں نا کسی مسئلے پہ پڑھی یا کہ حضور علیہ نس پہ جاتے ہیں حضور کتابیں پڑھی ہیں پڑھیں پوچھیں کون سی کتاب پڑھیں کس موضوع پر مطالعہ کریں اور اسٹڈی کریں اور آج کی زبان میں اس کی بات کریں. یہ ہماری ضرورت ہے. ہم یہ نشستیں اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آگہی پیدا ہو مسائل سے. یہ جو میں نے صورتحال بیان کی ہے میرے خیال میں ہمارے 95% علماء کو علم نہیں ہے اس کا. نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں. تو آگہی شعور بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور واقف ہو کر واقف کرانے کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی سیدنا نستغفرک ربنا من کل ذنب نستغفرک ربنا من کل ذنب ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ. میں جس سے آتے سے آیا تھا